ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں نعمان نامی آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، بیوی فوت ہو چکی تھی۔ نعمان کے اپنے جہاز تھے جو دوسرے ملکوں سے اس کا مال لایا کرتے تھے۔ ایک دن سمندر میں طوفان آیا اور بدقسمتی سے اس کے سارے جہاز ڈوب گئے۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ اس نے اپنا عالی شان گھر بیچ دیا اور شہر سے دور ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان خرید لیا۔ جب اس کی بیٹیوں نے مکان دیکھا تو دونوں بڑی بیٹیوں نے کہا کہ ہم اس چھوٹے سے مکان میں نہیں رہ سکتیں۔ چھوٹی بیٹی نادیہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے بڑی بہنوں سے کہا کہ ہمیں ایسی باتیں کر کے ابو کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ مجبوراً وہ سب اسی مکان میں رہنے لگے۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن نعمان کو یہ خوشخبری ملی کہ اس کا ایک جہاز جو طوفان سے بچ گیا تھا مال لے کر آ رہا ہے۔ نعمان فوراً بندرگاہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلتے وقت بڑی بیٹی نے فرمائش کی کہ میرے لیے ریشمی کپڑوں کے 2 جوڑے لیتے آئیے۔ چھوٹی بیٹی نے کہا میرے لیے ایک پیاری سی شال۔ نعمان نے نادیہ کی طرف دیکھا تو وہ بڑے پیار سے بولی، ابو آپ خیریت سے واپس آ جائیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں ہو سکے تو گلاب کا ایک پھول لیتے آئیے گا۔ نعمان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ بندرگاہ پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا جہاز سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتا ہوا واپس چل دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ زوردار آندھی چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ نعمان نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد برف باری شروع ہو گئی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس ویران علاقے میں طوفان سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور اسے ایک قلعہ دکھائی دیا۔ اس نے گھوڑے کا رخ قلعے کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ قلعے کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو وہ بہت گھبرایا مگر تھکن اور سردی سے اس کا برا حال تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے کے تمام کمرے روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی مگر کوئی آدمی نہ تھا۔ نعمان اونچی آواز میں پکارنے لگا، کوئی ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ایک کمرے میں شاندار بستر بچھا ہوا تھا۔ نعمان اس پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ اب اس کے جسم پر نہایت خوبصورت کپڑے تھے۔ ایک کمرے میں میز پر گرم گرم ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے مزے سے ناشتہ کیا اور قلعے سے باہر آ گیا۔ قلعے کی دیوار کے پاس اسے گلاب کا ایک پودا نظر آیا تو اسے چھوٹی بیٹی کی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور گلاب کا ایک پھول توڑ لیا۔ اس وقت پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی، میں نے تمہیں سونے کے لیے جگہ دی، پہننے کو نئے کپڑے دیے، مگر تم پھر بھی چوری سے باز نہ آئے۔ نعمان نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک گوریلا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ گھنے بال تھے اور منہ میں لمبے لمبے دانت۔ نعمان اسے دیکھتے ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں تمہیں صرف ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم جب اپنے گھر پہنچو تو سب سے پہلے جس انسان پر تمہاری نظر پڑے اسے میرے پاس لانا ہوگا۔ نعمان بہت گھبرایا۔ اس نے جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو اتفاق سے اس کی نظر سب سے پہلے نادیہ پر پڑی۔ نعمان بہت پریشان ہوا۔ نادیہ اس کی پریشانی بھانپ گئی۔ اس نے باپ سے پریشانی کا سبب پوچھا۔ نعمان نے پیاری بیٹی کے مجبور کرنے پر سارا واقعہ سنا دیا اور بولا، میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، اپنی پیاری بیٹی کو گوریلے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ نادیہ نے باپ کو تسلی دی اور کہا، ابو، انسان کو اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ بیٹی کے اصرار پر نعمان نے اسے گوریلے کے قلعے تک پہنچا دیا۔ جب وہ قلعے کے اندر گئی تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سارا قلعہ چھان مارا۔ جب بہت تھک گئی تو آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں گئی۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت بستر بچھا ہوا تھا۔ نادیہ اس پر سو گئی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ اسے بہت بھوک لگی۔ وہ کھانے کی میز پر پہنچ جاتی جہاں پہلے ہی سے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتیں۔ ایک دن جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے آئی تو گوریلا میز کے سامنے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نادیہ اسے دیکھتے ہی ڈر گئی۔ گوریلے نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر نادیہ کا خوف کچھ کم ہوا تو وہ اکٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دنوں میں نادیہ گوریلے سے کافی مانوس ہو گئی۔ ایک دن نادیہ گوریلے سے کہنے لگی، مجھے اپنے ابو بہت یاد آ رہے ہیں، میں چند دن کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں۔ گوریلے نے اسے جادو کی ایک انگوٹھی دی اور کہنے لگا، جب واپس آنا چاہو تو یہ انگوٹھی تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی۔
نادیہ جب گھر پہنچی تو اس کے ابو اسے گلے لگا لیا۔ اپنی پیاری بیٹی کو گھر واپس دیکھ کر نعمان بہت خوش ہوا۔ نادیہ اپنے گھر رہنے لگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ نادیہ آہستہ آہستہ بھول گئی کہ اس نے گوریلے سے جلد واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ادھر گوریلا نادیہ کے جانے کے بعد بہت اداس رہنے لگا۔ اس کی صحت بھی اب پہلی جیسی نہ رہی۔ نہ تو وہ سوتا اور نہ ہی کچھ کھاتا، بس ہر وقت نادیہ کو یاد کرتا رہتا۔ جب ایک دن شام کے وقت نادیہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی تو چاند کی روشنی سے اس کی انگوٹھی چمکنے لگی۔ اسی وقت اسے گوریلے سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ گوریلے کی یاد آتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوہ اتنا اچھا دوست، ایسا ہمدرد اس دنیا میں اور کہاں ملے گا۔ اس کو احساس ہوا کہ گوریلا بہت اداس ہوگا، مجھے ابھی اس کے پاس جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ قلعے کی طرف چل پڑی۔ جب قلعے میں پہنچی تو گوریلا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نادیہ نے قلعے کے تمام کمروں میں اسے تلاش کیا۔ جب گوریلا نہ ملا تو وہ اسے قلعے سے باہر ڈھونڈنے نکل پڑی۔ آخر کار اسے گوریلا ایک جگہ لیٹا ہوا نظر آیا۔ نادیہ اس کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا کہ گوریلے کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد گوریلا آہستہ سے بولا، میں تو اتنا بدصورت ہوں، تم کیوں میرے ہاتھ پاؤں دبا رہی ہو؟ نادیہ نے جواب دیا، اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور تم دل کے بہت اچھے ہو۔ یہ کہتے ہوئے نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب نادیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے ایک نہایت خوبصورت شہزادے کو دیکھا۔ وہ حیران ہو گئی۔ نادیہ کے پوچھنے پر شہزادے نے بتایا، دراصل ایک ظالم جادوگرنی نے جادو سے مجھے گوریلا بنا دیا تھا۔ تم نے میری خاطر آنسو بہا تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد نادیہ کی شادی شہزادے سے ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔